فانی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات کو قدیم ماننا، کیا یہ شرک میں آئے گا؟ کیونکہ یقیناً صفات ذات نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور ایک ان کی صفات ہے، اور یقیناً صفات ذات سے ایک طرح سے جدا ہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارا دیکھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا ہنسنا، یہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اگر قدیم مان کر صفات کو بھی قدیم مانا جائے تو کیا یہ شرک لازم تو نہیں آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صفات اور ذات میں اتنا شدت اتصال ہے، یعنی یہ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ لازم و ملزوم ہے کہ یہ گویا کہ حقیقتاً نہیں، صفات یقیناً ذات کا حصہ ضرور ہیں لیکن عین ذات نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی بھی صورت میں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس شدت اتصال کی بنا پر گویا کہ یہ ایک ذات کا حصہ سا ہی بن گئی ہیں۔ جیسے ہم بعضوں کو کہتے ہیں کہ یار مسکراہٹ تو تمہاری ذات کا حصہ ہے، تو اتنا مسکراتے، ہر وقت چہرہ تمہارا اسمائلی رہتا ہے، مسکراتے رہتے ہو، تو یہ تو تمہاری ذات کا حصہ ہو گیا۔ تو یہاں تو محاورتاً کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو صفات چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، جیسے اگر آپ ان کو جدا مانیں یا کسی بھی لمحے جدا تصور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نہ کسی عیب سے متصف ہونا لازم آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک لمحے کے لیے علم کو ذات باری تعالیٰ سے جدا کریں تو یقینی سی بات ہے کہ اجتماع ضدین محال ہوتا ہے، یعنی دو ضدیں جمع ہو جائیں محال۔ اسی طرح ارتفاع ضدین بھی محال ہوتا ہے کہ دو ضدیں ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتی۔ دن ہے تو رات ہوگا، رات ہے تو دن ضرور ہے، مطلب رات ہے تو دن نہیں، اور دن ہے تو رات نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رات اور دن دونوں جمع ہو جائیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رات اور دن دونوں ختم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے علم ہوگا تو جہل نہیں، جہل ہے تو علم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اللہ کی ذات کو اس لیے لازم ہے کہ اور ماننا، اس کو لازم ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ان صفات کو ذرا سا بھی جدا تصور کریں تو کسی نہ کسی عیب سے متصف ہونا لازم آئے گا، اور ذات باری تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنا غلط ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم مانا جائے تو اس سے شرک لازم اس لیے نہیں آتا ہے کہ یہ ذات کو لازم ہے، تو گویا کہ ذات کا ایک حصہ سا یہ بن چکی ہے۔ تو صفات کو قدیم ماننا اصل میں ذات کو ہی قدیم ماننا ہے، کیونکہ ذات صفات کے بغیر اور یہ صفات ذات کے بغیر نہیں پائی جائیں گی، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اور یاد رکھیں جو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، یہ اس لیے کہ اگر آپ قدیم نہ مانیں تو حادث مانیں گے، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہوئیں۔ تو ایک تو اس میں بڑی خرابی یہ لازم آئے گی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس یہ صفات نہیں تھیں، یقیناً اس کی ذات کا ہزارہ عیوب اور نقائص سے متصف ہونا لازم آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس حیات نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ سوچئے اگر کوئی یہ کہے کہ جی حیات اللہ کی صفت ہے لیکن یہ حادث قدیم نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک وقت تھا کہ ذات تھی اور حیات نہیں تھی۔ تو پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر حیات نہ مانے تو کیا ثابت ہوگا، آپ خود سوچئے۔ اسی طرح علم اگر نہ مانے تو جہل لازم آئے گا، دیکھنا نہ مانے تو اندھا پن، سننا نہ مانے تو بہرا پن، کلام نہ مانے تو بغیر کلام کے۔ تو یہ چیزیں آپ غور و تفکر کریں کہ اگر ان صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان صفات سے کسی نہ کسی زمانے میں، کسی نہ کسی دور میں علیحدہ ماننا لازم آئے گا، اور جب علیحدہ ماننا لازم آئے یا آپ علیحدہ مانیں گے تو ہزارہ عیوب و نقائص کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے۔ خصوصاً حیات کے بارے میں آپ غور کریں، اگر حیات کا عدم تصور کر لیا جائے، حیات کو قدیم نہ مانا جائے، تو پھر آپ خود سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ کس طریقے سے ایک تصور ذہن میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے پاس اگر بالفرض یہ صفات پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ نہ تھیں تو پھر کسی نہ کسی نے تو دی ہوں گی نا۔ یقینی سے بات اگر ایک مردہ چیز ہے بالفرض، اس میں اللہ تعالیٰ حیات ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ حیات ڈالتا ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ تو اگر حیات کی نفی اللہ تعالیٰ سے مان لی جائے کسی بھی دور کے اعتبار سے، اس وجہ سے کہ جس صفات کو قدیم نہ مانا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حیات کس نے دی ہے؟ اسی طرح علم کس نے دیا ہے؟ کلام کی قدرت کس نے دی ہے؟ پھر قدرت کس نے دی ہے؟ سننا، دیکھنا، یہ کس نے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ ارادہ کس نے عطا فرمایا، ارادے کی صفت؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں عطا فرمانے والی ہے۔ معاذ اللہ وہ ذات کون ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ذات کی صفات قدیم تھیں کہ نہیں تھیں؟
اگر آپ قدیم مان لیں تو جس شرک کا یہاں پہ خدا نخواستہ جو ایک غلط تصور ہے تو اسی کا میں رد کر رہا ہوں کہ اگر یہاں شرک کا تصور مان کر یہ کہا جائے کہ صفات قدیم نہیں ہیں تو جو خرابی یہاں لازم آ رہی تھی وہ خرابی وہاں لازم آئے گی. اور اگر آپ کہیں گے نہیں اس ذات کی صفات بھی قدیم نہیں ہے، بعد میں اس کو حاصل ہوئی، تو پھر اس کو کس نے دی؟ اس طرح دور اور تسلسل لازم آئے گا کہ ایک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہزارہا لاکھوں ذوات کا زیادہ قوی ہونا، زیادہ قدرت والا ہونا ثابت ہوگا، اور یہی تو اصل میں شرک ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر صفات کے قدیم ہونے کی نفی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ڈیڑھ ہوشیار اس لیے کرے کہ یہ شرک نہ ہو جائے تو وہ ہزارہ شرکوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ